دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کریمہ کا صحیح معنی ترجمہ مفہوم مقصد بتانے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل بیت کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ تم فرماؤ کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا بلکہ اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اب اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیے، یہ آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی گئی۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انصار نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، لیکن ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد بہت سارا مال جمع کیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں گمراہی سے بچا کر ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں کفر اور شرک سے بچا کر ہدایت کے راستے پر گامزن کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ مال اکٹھا کیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مال، آپ کی خدمت میں یہ مال نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے قبولیت کا شرفت بخشیں۔ حضرات محترم، اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اعلان فرما دیجیے کہ میں اس تبلیغ کے بدلے تم سے کچھ مال دولت نہیں چاہتا، کوئی ساز و سامان نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات محترم، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت ہم پر واجب اور ضروری ہے، بلکہ فرض ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اسی لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ جس طرح قرآن پاک میں نماز کا حکم ہوا کہ تم نماز پڑھو، اسی طرح ہر مسلمان کلمہ گو پر نماز فرض ہے، جس کا نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے اور منکر کافر ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جو اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری خاطر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرات محترم، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہوا کہ کامل محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی سے محبت کی جائے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہل بیت سے کتنی محبت تھی، صرف محبت ہی نہیں تھی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ واجب فرمایا کہ ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون قریبی ہیں جن کی محبت ہم پر واجب فرمائی گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور ان کے دو بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
शरीफ से मालूम हुआ कि हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके अनहा और उनके दो बेटे हजरत हसन और हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कितना मकाम हासिल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नाम लेकर उनसे मोहब्बत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हम उनसे मोहब्बत तो करते हैं, इनका फायदा क्या है? तो हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो यूँ समझे कि मोमिन होकर इस दुनिया में से चला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मौत ईमान की हालत में आए तो आप सबको चाहिए कि आप आले बैत से मोहब्बत करें। और दूसरी हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा है वो यूँ समझे कि शहीद होकर इस दुनिया से चला है। सुभान अल्लाह। इस हदीस शरीफ से भी मालूम हुआ कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत में मरा वो इस दुनिया से जब जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। और हदीस शरीफ में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरा वो यूँ समझे कि बख्शा हुआ मरा। तो हज़रात मोहतरम इन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात से मालूम हुआ कि जो शख्स आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरा वो पहला तो ये कि उसको मौत ईमान की हालत में आएगी, दूसरा ये कि वो उसको शहीद का रुतबा अता फरमा दिया जाएगा, और दूसरा जो सबसे अहम है वो ये कि उसे बख्शा जाएगा। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे बख्श दे। हज़रात मोहतरम नमाज पढ़ता है, हाजी हज करता है, रोज़ेदार रोज़ा रखता है, वो क्योंकि उसकी बख्शिश हो जाए। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व